گزارش یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ صحیح ماننے میں آدمی مسئلہ پوچھنا چاہتا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں بس ہم نے تو اعتراض ہی کرنا۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ پڑھی جائے۔ کہاں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ نہ پڑھی جائے؟ اتنے بڑے امام پہ، مجتہد پہ جھوٹ بولتے ہو، تم خدا کو قیامت میں کوئی جواب نہیں دو گے۔ من آذالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا، نبی یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے لڑائی لڑتا ہے۔ کس جگہ کس کتاب میں امام صاحب نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ وہ حوالہ دیں، وہ کتاب دیں، سامنے بات پڑھیں۔ اب ایک ہے کہ اعتراض کرنا، جیسے ایک نے لکھا جی کہ بہشتی زیور میں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی اگر اپنی پلیتی چاٹ لے زبان سے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، خدا کو پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب ہے۔ وہ تو حضرت نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ عام طور پہ عورتیں سلائی کا کام کرتی ہیں، بنائی کا کام کرتی ہیں، تو کبھی کبھی سوئی جو ہے وہ انگلی میں لگ جاتی ہے، اس سے خون بھی نکل آتا ہے۔ تو اگر وہ اس کو چاٹ کے تھوکتی جائے حتیٰ کہ وہاں کوئی اثر باقی نہ رہے تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، نہ کرے۔ وہ سب بھول گئے، انہوں نے کہا جی پلیتی چاٹ لو، پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں تمہاری مرضی ہے، تم گالیاں دو، برا کہو۔ علماء نے ان کی کتابوں سے، ان کی بڑی مشہور کتابیں نزل الابرار فی فقہ النبی المختار، اسی طرح ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الجاوی، اسی طرح اور بڑی کتابیں معیار الحق، الارشاد الی سبیل الاجتہاد، یعنی شاید اور بھی کئی ہیں۔ تو ان میں علماء نے ان کے 200 مسئلے جمع کیے ہیں کہ یہ 200 مسئلے ہیں جن پہ یہ حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو 200 مسائل تم نے لکھے، یا تو ہر مسئلے کا آگے حدیث لکھو، تم تو حدیث ماننے والے ہو نا، اور اگر حدیث نہیں لکھ سکتے ہو تو پھر ان مسئلوں کا انکار کر دو۔ آج تک وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ جواب دے سکے، صرف اعتراض کرنا آتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو، اب انہوں نے ایک اور بھی بہشتی زیور پر اعتراض کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے عضو تناسل پہ کپڑا لپیٹ کے عورت میں داخل کرے اور اس کو شہوت اور اس کی گرمی محسوس نہ ہو تو اس کو غسل نہیں ہوگا۔ بہشتی زیور پہ تو تمہیں غصہ آ گیا، امام بخاری پہ نہیں آیا۔ وہ تو کہتے ہیں کپڑا بھی نہ لپیٹے، ویسے دخول کرے، انزال نہ ہو تو غسل نہ کرے۔ ان پہ تو کوئی غصہ نہیں آیا۔ تو اللہ کے بندے، اصل وجہ کیا ہے کہ علم کی فہم نہیں، اور علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو۔ یہ دیکھیں نا، آملہ ہے، یہ جیسے بڑا مشہور ہے مربع آملہ،
یہ آملے کا جو دانہ ہے جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، صاف کر کے پھر اس کو سوئیاں مار 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 کے اس کا کسیلا پانی نکالا جاتا ہے۔ جب اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے تو صاف کر کے پھر اس کو پانی میں پکایا جاتا ہے، پھر اس میں چینی کا شیرہ بنا کے ملایا جاتا ہے، وہ مربع بن جاتا ہے۔ پھر حکم ہاؤس پہ چاندی اور سونے کے ورق لپیٹ کے دیتے ہیں جن کا دل کمزور ہوتا ہے۔ یہ مربع ہے، یہ بھی زمین سے اٹھایا تھا آملہ۔ اور ایک آملہ وہ ہے جو وہاں پڑا رہا، اس کو سوئیاں نہیں کھانی پڑی، اس کو وہ تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پڑا رہا سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد اس کو بوریاں بھر کے لے آئے، وہ ترپھلا بن گیا۔ ترپھلا جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو قبض ہو جائے نا اس کو کھلاؤ تاکہ پخانہ نکالے، پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھنگی بن گیا، پخانہ نکالتا رہے۔ جس کو اللہ والے کی صحبت لگی اور سوئیاں کھائیں وہ مربع بن گیا، اور جس کو وہ مشقت نہیں ملی وہ حضرت صاحب ترپھلا بن گیا۔ یہ ترپھلے ہیں، کیا کریں ہم؟ حالانکہ دو حدیثیں ہیں امام صاحب کی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، انہوں نے تو دونوں حدیثوں میں عمل کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی نکلے۔ اگر ایک آدمی بیوی سے ملاعبت کر رہا یا حتیٰ کہ دخول بھی کر دیا لیکن پانی نکلا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق غسل نہیں ہوگا، کہ الماء من الماء۔ اور دوسری حدیث آ گئی کہ اذا التقى الحشفتان فقد اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہیں مل گئی اور حشفہ غائب ہو گیا اب غسل واجب ہو گیا، پانی آئے یا نہ آئے۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ جو دو مل جانے والی بات ہے یہ بعد کی حدیث ہے، پانی والی پہلے ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آگے کہ پانی نکلے نہ نکلے، جب حشفہ غائب ہو گیا، شرمگاہیں مل گئی تو غسل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہو گئی۔ یہ دیکھیں کمال امام ابو حنیفہ کہتے نہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں، منسوخ بھی کوئی نہیں۔ افسوس تو یہی ہے نا کہ جو دو حدیثوں پہ عمل کرے اس پہ غصہ ہے، جو ایک پہ کرے ماشاءاللہ اس سے راضی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ الماء من الماء کا تعلق نیند سے ہے، کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا میں ایک عورت سے جماع کر رہا ہوں، لیکن جب اٹھا تو کپڑے میں کوئی پانی کا داغ نہیں ہے تو کوئی غسل نہیں ہے، حالانکہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں باقاعدہ جماع کر رہا ہوں لیکن پانی نہیں۔ چونکہ پانی نہیں ہے تو الماء من الماء، پانی غسل تب ہوگا جب پانی ہو۔ اور ایک آدمی نے جاگتے ہوئے اپنی بیوی سے ملاعبت کی اور حشفہ غائب ہو گیا، اب چاہے پانی نکلے نہ نکلے غسل کرنا ہو۔ تو امام صاحب نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا۔ تمہیں بہشتی زیور پہ غصہ آ گیا، یہاں نہیں آیا۔ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مصافہ دو ہاتھوں سے ہوتا ہے، مصافہ تو ایک ہاتھ سے ہوتا ہے۔ حضور کے دو ہاتھ تھے، عبداللہ مسعود کا ایک ہاتھ تھا، اس پہ غصہ آ گیا نا، چونکہ بعد میں ایک عالم تھا، امام بخاری پہ نہیں آیا، اس نے بخاری میں باب باندھا ہے المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ وہاں تمہیں غصہ نہیں آتا، غصہ ہی بڑی سمجھدار چیز ہے نا، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا۔ اچھا، جس حدیث سے تم دلیل پکڑ رہے ہو کہ حضور کے دو ہاتھ تھے اور عبداللہ مسعود کا ایک ہاتھ تھا، تو چلو ہم حضور کے عمل پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں۔
تم عبداللہ بن مسعود کے قول پہ عمل کرو، اس میں ناراضگی والی کیا بات؟ اس لیے مہربانی کر کے میری گزارش ہے کہ ایک تو اللہ کے اولیاء سے کبھی بغض نہ رکھنا، اپنے دل میں ان کے لیے برائی نہ سوچنا۔ نمبر 2، کسی عالم پر اعتراض نہ کرنا جب تک کہ اس سے بڑے عالم سے جا کے وہ مسئلہ نہ سمجھے۔ نمبر 3، سنی سنائی باتوں پر چٹ نہ لکھا کرو، مجھے حوالہ لو، کتاب دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے۔ حالانکہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی یہ دعا پڑھ سکتے، نہ پڑھے تو کوئی حال نہیں، مسئلے کو سمجھا کرو۔ میں سعودیہ اقامہ ویزے پر جانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 500 دفعہ پڑھا کرو۔ جو میت کو غسل دیتے ہیں نا، ان سے جا کے فرائض پوچھ لو، میں یہ کام نہیں کرتا، بس اس دن کو غسل دینے۔ میاں بیوی کو جبراً الگ رکھنے کی کیا سزا ہے؟ شادی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، گھر والے راضی نہیں ہیں، نہیں کا پتہ نہیں کیا ہے، حصہ دے رہے ہیں، تو تم طلاق دے دو، بس جان چھوٹی، خود بخود ختم ہو گیا مسئلہ۔ تمہیں کسی کی منت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے طلاق بند کیا تو نہیں، وہ نہیں دیتے بیوی کو، اور یہ السلام علیکم، یہ طلاق لے جاؤ، پکی لے جاؤ۔ اگر کسی آدمی کو جنابت ہے، غسل نہیں کیا، گھر سے باہر کسی کام کے لیے جانا پڑے، جا سکتا ہے۔ دیکھا نہیں حضرت حنظلہ نے، آپ کو جنابت کی ضرورت تھی لیکن جنگ احد میں جا کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ طواف میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، صفا مروہ میں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم طواف صفا دوڑنے آئے ہو، ادھر ادھر دیکھنے آئے ہو؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ، عورتیں ہوتی ہیں نا، اور جب تک یہ نہ دیکھیں ان کا عمرہ کیسے ہوگا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرا پہلے شوہر سے فوت ہو گئے، ایک بیٹا ہے، میں نے دوسری شادی کی ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بیٹے سے مل سکتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہو کہ تم بیٹے کو ملنے جا رہی ہو، یہ نہ سمجھے کہ یہ اور آدمی کو ملنے جا رہی ہو۔ کئی ایسے واقعات ہو گئے، لوگ عورتیں قتل ہو گئے، وہ بھائی کو ملنے جا رہی، بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یار کے ساتھ بیٹھی، دور سے گولی ماری، جب مر گیا وہ تو اس کا بھائی تھا۔ ایسے کئی واقعات۔ ایک بیٹی نازیہ بھی مادہ شفا عطا فرمائے، میرا عمل نہیں ٹھہرتا، میں نے بتایا تھا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ یہ آیت لکھ کے اس کو پڑھا بھی کرو اور لکھ کے اپنے پاس بھی رکھو۔ کعبۃ اللہ آنے کی طلب ہے، طلب پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کوئی غیر صحیح کام کرتے کرتے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یہ شیطانی اثر ہے، لا حول پڑھا کرو۔ بندوق سے پرندے کا شکار جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ ذبح نہ ہو، مر جائے تو حلال نہیں ہوگا۔ تیر والا حلال ہو جاتا ہے، بندوق والا نہیں ہوتا، کیونکہ بندوق کا چھرا جا کے اس کو دھکا مارتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، وہ دھکے سے اس کا بدن پھٹ جاتا ہے۔ 1/3 سر کا حل کرا لیں، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھراؤ۔ دوران طواف حتیم کے اندر جاؤ گے طواف نہیں ہوگا۔
میری شادی کو 7 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں، میرے ٹیسٹ صاف ہے، میرا شوہر ٹیسٹ نہیں کراتا تو ہم کیا کریں؟ نہیں میں اس کو پکڑ کے لے جاؤں ہسپتال سے؟ بی بی اللہ سے دعا کرو، اس کو پتہ ہوگا نا کہ میں فارغ ہوں، کیا ٹیسٹ کروایا، وہ چوری کرا چکا ہوگا۔ اس کو کہو کہ یا میرے ساتھ چل کے ٹیسٹ کراؤ، نہیں تو مجھے طلاق دو، میری جان چھوڑو۔ اور اگر ٹیسٹ میں تم اولاد کے قابل نہیں ہو تو مجھے کیوں اولاد سے محروم کرتے ہو؟ مجھے طلاق دو۔ پردیس میں بیوی کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں؟ جتنا صبر اللہ دے۔ مجبوریاں بھی تو ہیں نا، اب 2 سال کے اقامے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ پہلے چھٹی نہیں ملتی۔ بہرحال کوشش کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں۔ ایسے یاد رکھو، دعا کرو کہ اللہ بیوی کی بھی اور تمہاری بھی عزت محفوظ رکھے، ورنہ شوہر بھی موجود ہوتا ہے اور بیوی اس کے ہوتے ہوئے بھی زنا کراتی ہے، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میرا جی نہیں چاہتا کہ نماز پڑھوں، تو کافر ہو جاؤ گے۔ نماز نہ پڑھنے والا تو کافر ہے۔ استغفار پڑھو، توبہ کرو، لا حول پڑھو۔ اگر داڑھی بھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ تو مسئلہ لکھا ہوا ہے، غریبوں کے حق کھانے والا مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں لکھا ہے مجھے وہ بھی دکھا دو۔ بہرحال جو حق کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ سر پہ مہندی لگی ہو تو مسح ہو جائے گا، مسح کیوں؟ وہ تو رنگ ہے، وہ کوئی اوپر دیوار تھوڑی بنی ہوئی ہے۔ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، ایک ہے ناخن پر، جیسے وہ باقاعدہ اوپر ایک دیوار بن جاتی ہے، یا روغن کرنے والے جو پالش کرتے وہ بھی روغن اوپر جم جاتا ہے۔ جب تک ریموو نہ کرو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ دعائے وطر کرنے میں دعائیں کروں، جو دعا ہے وہی پڑھتے رہو، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ میرا انگلینڈ میں رہتی ہوں، شوہر نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو، کیونکہ حنبلی مسلک میں تو میری بیٹی ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک نماز چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک نکاح تو ختم نہیں ہوتا، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے روز اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ کیا، اگر 2 غلطیاں کرے گا 2 دفعہ کرے گا۔ مراقبے کا معنی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ غور کرو کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، یہ مراقبہ ہے۔ اگر عید الفطر کے بعد مجھے کسی نے عمرے کے لیے بھیجا، حج فرض نہیں ہوتا، وہ رہنے نہیں دیتے تو حج فرض کہاں ہوگا؟ جدے میں ایک آدمی نے داڑھی بھی مونڈی ہوئی ہے اور چینل پہ بیٹھ کے حنفیوں کو گالیاں دیتا ہے، اسی لیے تو داڑھی مونڈی ہوئی ہے نا، تو فاسق تو پہلے ہو گیا، اب فاسق کا کام گالیاں دینا ہے، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو، نہیں ملا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کیا پڑھنا واجب ہے یا نہیں، مسئلے کو سمجھا کرو۔ جب ایک دوسری حدیث ہے کہ کل شیء لا یبدأ بسم اللہ، ہر نیک کام کو جب بسم اللہ سے شروع نہ کرو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ابتر ہوتا ہے، تو وہی حدیث کافی ہے۔ ذی القعدہ میں عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، پھر چلے جائیں اپنے وطن۔ بیوی نے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، غسل کر لیا، دم نہیں پڑتا، لیکن بال تو کٹوائے نا، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے۔ عمرے والوں کو جو لوگ خیرات صدقات دیتے ہیں، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لو۔
طواف وداع ہے ہی نہیں عمرے والے پر، ورنہ وہ اسی طرح طواف ہے جیسے باقی۔ عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کیا، بھولے سے جرابیں پہن لی، اگر طواف میں بھی پہنی پھر دم پڑ گئے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں مرضی ہے پڑھیں۔ عورت عمرے کرنے کے بعد بال کاٹنے بھول گئی، کافی دیر کے بعد یا دوسرے دن بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ حج کے دوران میں مینا یا عرفات میں غسل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر احرام کی چادریں گندی ہو جائیں بدل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، دھو بھی سکتے ہیں۔ حج کے دوران گرمی میں ہو سکتا ہے کہ جلد کو، سکن کو تکلیف پہنچے تو کوئی کریم استعمال، ہاں جی بالکل، کریم نہیں لگاؤ گے حج کیسے ہوگا؟ نہیں، کتنے دن تم نے دھوپ میں رہنا ہے، مجھے یہ تو سمجھاؤ، کیوں بہانے بناتے ہو؟ یہاں سے جاؤ گے ایئر کنڈیشن بس میں، خیمہ ایئر کنڈیشن ہے، عرفات میں خیمے ایئر کنڈیشن ہے، گرمی کہاں ہے جہاں تمہیں تمہاری جلد خراب ہو گئی؟ تیل لگا لو، ضروری کریم لگانی ہے، اگر کریم میں خوشبو ہو دم پڑ جائے گی۔ 30 شوال کو میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ایک عام عمرے کی نیت سے کیا، حج تمتع افراد کی نیت نہیں تھی۔ آپ حج تمتع نہیں کریں گے، افراد کریں گے، مکے والے افراد کرتے ہیں۔ کعبے کا بوسہ لینا ماسی و حجر اسود کے جائز نہیں ہے۔ اگر صبح کی اذان ہو جائے، ہم نے صبح کی 2 رکعت نہیں پڑھی، پہلے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی ہم بستری میں جوش میں آ کے بوسہ دینے کی کوشش کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ لوگ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ منہ سے گندگی چوستی ہے، تو اس میں میرا کہ آپ کا کیا قصور ہے؟ اندر داخل ہوں تو دائیں پاؤں رکھیں اور کہیں کہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک، اور باہر نکلیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم، تاکہ ابتدا خیر کی دائیں سے ہوتی ہے، نکلتے وقت بائیں بات، جتنا دیر زیادہ دائیں مسجد میں رہے اتنا ثواب ہے۔ سجدے میں اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، تہجد ہو یا کوئی نفل ہو۔ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، بس توبہ کرتے رہو، اسی کی برکت سے انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ میں مینا سے حج کا احرام باندھ سکتا ہوں، آپ باندھ سکتے ہیں، آپ مکے کے رہائشی ہیں، مکے سے بھی باندھ سکتے ہیں، مینا بھی حد حرم ہے۔ نماز ظہر کی جماعت ہے تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ ابھی ایک سروے ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ جو ہے اثنا عشری یہ 30 کروڑ ہیں، اور زیدی جو ہیں وہ 7 کروڑ ہیں، اور شافعی مسلک والے لوگ جو ہیں وہ 30 کروڑ ہیں، اور حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ 47 کروڑ ہیں۔ یہ سارے لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہیں۔ شیعہ الگ بات ہے، باقی تو سب برحق ہیں۔ نماز کے بعد امام سلام پھیر کے سیدھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے،
نماز کے بعد جو ہے وہاں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، یاسین پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں۔ قرآن پاک کو چومنا ہوتا تو حضور نہ چومتے۔ مکے میں رہنے والے تمتع نہیں کرتے، تمتع اور قران ان کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کی فیملی مکے میں نہ رہتی ہو وہ کرتے ہیں تمتع اور قران۔ میں شوال میں جا رہا ہوں، میں نے عمرہ بھی کیا ہے، اب پاکستان سے اگر میں واپس آؤں وہاں سے پھر آپ افراد کر سکتے ہیں، یہ تو اب چلے گئے، یہ بات ختم ہو گئی۔ جرابیں پہن کے طواف اور صفا نہیں کر سکتے، ایسی چپل پہن لیں جس میں اوپر کی ہڈی چھپی ہوئی نہ ہو۔ مقصد تو ہے نا کہ آپ کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو، حالانکہ آج کل صفا مروہ ایئر کنڈیشن ہے اور نیچے ماشاءاللہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے، لیکن ان کے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ جراب کے بغیر یہ صفا نہیں دوڑ سکتے۔ کیلا کھانے سے میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، میرے دانت ہلے جاتے ہیں، واللہ عالم، اللہ ہدایت دے اور کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و امور بناتنا و امور شبابنا و امور اخواننا و امور اصحابنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں برما میں ہیں، یا اللہ کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں سندھ میں ہیں عجب میں ہیں عرب میں ہیں افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، دعا کریں اللہ پاکستان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، دعا کریں یہود اور ہنود کی سازشوں سے اللہ بچائے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہود اور ہنود کی جو سازشیں ہیں وہ یا عرب کے خلاف ہیں یا آپ کے ملک کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حفاظت ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرما، اللہم احفظنا واحفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذریاتنا بلادنا و بلاد المسلمین
عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.